السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر اعظم پاکستان. شاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم. سر سب سے پہلے نگران وزیر اعظم ظاہر ہے وہ تو رولا آپ کے سامنے آئی ہے. سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے نام کاکڑ صاحب؟ نگران کا کبھی نام سرپرائزنگ نہیں ہوتا. یہ ایسے ہی اسپیکولیشن آپ حضرات نے شروع کر دی میڈیا پہ، طرح طرح کی باتیں. میرا نام بھی آتا رہا 2 ہفتے، بڑی عزت رہی ہے پورے انتظامیہ کے اندر. جس افسر کو فون کرے بڑی خوشی سے کام کر کے رپورٹ کرتا تھا. تو یہ نام اس طرح ہی ہوتے ہیں. جی کس کا نام ہوگا یہ؟ پتہ نہیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. یہ آپ کو راجہ ریاض صاحب یا شہباز صاحب؟ انصار عباسی صاحب کا خیال ہے کہ راجہ ریاض صاحب آئے اور ضد پہ اڑ گئے کہ یہی ہوں گے. پھر شہباز صاحب نے فون کیا زرداری صاحب کو بھی، انہوں نے کہا نہیں جی جیلانی صاحب اچھے آدمی. انہوں نے کہا نہیں سر اڑے ہوئے ہیں اس نام پہ. سمجھ گئے نا اڑے ہوئے کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں باپ پارٹی جو ہے وہ تو اتحادی تھی حکومت میں، تو نام تو شہباز صاحب کی طرف سے آیا ہوگا. اچھا، آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ میں اتحادی کا نام وہی دیں گے نا، راجہ ریاض صاحب تو نہیں دیں گے، وہ تو اپوزیشن میں تھے. باپ پارٹی جانتے ہیں نا اس کو؟ جی جی، وہ باپ کا باپ جو تھا. باپ پارٹی ہے، آپ کو بیک گراؤنڈ کامیاب پارٹی ہے. چیف منسٹر بھی ان کا ہے، چیئرمین سینٹ بھی ان کا ہے، اب وزیر اعظم بھی ان کا ہے. ان قریب نہیں صدر بھی ان کا ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سو پرابلم یہ ہے آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں؟ اختر مینگل صاحب نے خط لکھا میاں نواز شریف صاحب کو. جی وہ میں خط کے کچھ مندرجات آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. خط لا دیں. جی میں کل ان سے ملا بھی تھا، کل انہوں نے کھانا ان کے ساتھ کھایا. کیا کہتے ہیں؟ ان کے بہت سے تحفظات ہیں اس معاملے میں، لیکن بہرحال یہ فیصلہ بالآخر جا کر وزیر اعظم اور لیڈر آف اپوزیشن ہی کرتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے جمہوریت کی قبر کھود دی. ان کی رائے ہے، ان کا رائے کا احترام اتحادی ہے، کرنا چاہیے. آپ اس ویو سے اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے سبق کوئی نہیں سیکھا میاں صاحب، ہم تو پرانے بھگتتے آ رہے ہیں، آپ نے تو ماضی قریب میں بھگتا تھا، آپ نے ابھی تک سبق نہیں سیکھا جو آپ لوگوں پر گزری ہے. یہ اپنی رائے کا اظہار انہوں نے کر دیا اور پبلکلی کر دیا. اور سر میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈو یو اگری ود ہم کہ میاں صاحب نے سبق نہیں سیکھا؟ میں تو اگری اسے نہیں کر سکتا، یہ ان کی رائے ہے، میں رائے کا احترام کرتا ہوں. ان کا اپنا ایک تجربہ ہے سیاست کا، انہوں نے اس کے اوپر ذکر کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی جماعت مشرف اور باجوہ کی سازشوں اور غیر آئینی اقدامات کو اتنی جلدی فراموش کر کے ایک بار پھر رات کی تاریکیوں میں بغیر اتحادیوں کو اعتماد میں لیے قانون سازی کر کے جمہوری اداروں کو کمزور کر کے غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور کر کے جمہوریت کے تابوت میں مزید کیلیں ٹھونکنے کے مترادف ہے. بالکل، میں وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، بہت تجربہ کار آدمی ہیں، ان کی ایک تاریخ ہے، یقیناً ان کی رائے ہے تو اس رائے کا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، اتفاق تو میں نہیں کر سکتا. میری جماعت تو اقتدار میں تھی، ان کے ساتھ اتحادی تھی، مشاورت یقیناً ہونی چاہیے تھی. سر نہ راجہ ریاض صاحب نے، میں جی ڈی اے سے بات کرتا ہوں، میری کل چترالی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نا ہم سے مشاورت کی نہ آپ کی اب تو کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کی، لیکن پیپلز پارٹی نے پہلا شوریہ مچایا کہ ہم سے تو مشاورت ہی نہیں ہوئی. اس کا مطلب بالا ایک نام آیا وہ اگری ہو گیا. نام کی بات اگر کر رہے ہیں، دیکھیں نام جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر اور لیڈر آف اپوزیشن طے کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں، یہ this is an unfair interpretation because leader of the opposition actually represents the opposition, not just himself. لیڈر آف دی اپوزیشن آپ بنیں گے، آپ کا کام ساری اپوزیشن کو لے کر چلنے کا. اگر آپ اتحادی حکومت ہے، آپ کا کام اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا. کیا آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ یہ ایسا ایشو ہے کہ ایک ٹیمپرری سا بات ہوتی ہے، اس میں نے بھی یہ کیا تھا، میں نے کسی سے مشاورت نہیں کی تھی. نام آئے تھے، ہمارے پاس نام تھے، ان کے پاس نام تھے، میں خورشید صاحب بیٹھے، ایک نام پہ اتفاق ہو گیا، بات ختم ہو گئی. ٹھیک. یہ بتائیں کہ پٹرول ڈیزل گیس بجلی کا ذمہ دار نگران حکومت ہے یا آپ ہیں یا پی ڈی ایم ہے جو ابھی بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے اور میں نے بارہا پچھلی حکومت میں ہر شخص کو سمجھایا کہ اس کام میں مت پڑیں، یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. پیٹرول ڈیزل کے 11 چیزیں متاثر، 11 پرائس ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس میں سے 9 مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے. 2 حکومت کے پاس ہوتے ہیں، ایک جی ایس ٹی ہے جو آج 0 ہے، ایک پی ڈی ایل ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی، وہ 60 روپے پہ میکسیمم ہو گئی ہے. تو اب یہاں بیٹھ کے آپ نے مجھے سمجھایا تھا پچھلی حکومت میں کہ کیسے یہ بہت زیادہ اس پیٹرول کی قیمت کو 40 روپے کم کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس میں آپ نے لیویاں شیویاں کاٹی تھی. جی وہ اب تو لیوی کی گنجائش نہیں ہے نا.
IMF کی وجہ سے. اب تو IMF کی وجہ سے آپ نے 50 پہ کمٹ کیا تھا، اب 60 پہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کمٹمنٹ وہ ہے جو پچھلی حکومت کر کے گئی ہے، نگران حکومت تو خالی امپلیمنٹ. وہ تو کمٹمنٹ ہوئی ہے نا. یہ آج صرف جو ٹیکسیشن ہے وہ یہ 60 روپے ہے پیٹرول پر، باقی سارا مارکیٹ میں جو پرائس ہے وہی ہے. پرائس بڑی اس لیے ہے کہ آپ کا روپیہ کمزور ہو گیا. سو آپ کو کہہ رہے ہیں مارکیٹ ڈٹرمن کر رہی ہے. جی تو میں نے ہمیشہ حکومت سے کہا ہے کہ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. ہمارا کچھ پیٹرول کا حصہ ڈی ریگولیٹڈ ہے، آپ اس کی ذرا پرائسنگ دیکھ لیں. آپ اچھی گاڑی رکھتے ہیں، اس میں 95 پڑتا ہے، آپ ذرا 95 کی قیمت کا موازنہ کریں اس قیمت سے. وہ مارکیٹ خود ڈٹرمن کر رہی ہے، ڈی ریگولیٹڈ ہے. یہ ہم کرتے ہیں، ہم اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں جب نظام میں تو خرابی پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر یہ بتائیں آپ نے اس کو تاریخ کی بدترین اسمبلی کیوں کہا؟ 2 حکومتیں رہی ہیں، 2 قسم کی اسمبلیاں رہی ہیں. ون لیڈ بائی تحریک انصاف کولیشن اور ایک تھی جو PDM کولیشن ہے. زیادہ خراب کس نے کیا؟ دیکھیں یہ بات حکومت کی صرف نہیں ہے. نہیں، اگر آپ حکومت کی بات کرتے ہیں، حکومت کی بات ہی نہیں کی. اسمبلی لیڈ بائی میجورٹی، ایک اکثریت لیڈ کرتی ہے نا. ایک پہلی اکثریت تھی اور ایک اب کی اکثریت. زیادہ خرابی پاپولیشن کیا کر سکتی ہے؟ اسمبلی چلانے میں، اس کے چلنے میں زیادہ رول اسپیکر کا اور اپوزیشن کا ہوتا ہے. حکومت تو وہاں پر اپنے کام کرنے آتی ہے، بل لاتی ہے، دوسری باتیں کرتی ہے. تو اس میں اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو جو جب PTI کی حکومت تھی اس کے اندر بے پناہ خرابیاں اسمبلی کے ماحول میں پیدا ہوئی. آپ کے سامنے جو گالی گلوچ شروع ہوا، عوام کے مسائل ایک طرف رہ گئے، حملہ آور حکومتی جماعت ہوتی تھی فزیکلی اپوزیشن پر. آپ بھی روز واک آؤٹ کرتے تھے، روز ڈیسک بجاتے تھے. سر یہ تو کہنا واک والی بات ہے کہ آؤٹ کوئی ہمارا حق تھا نا. جب اسپیکر بات نہ کرنے دے اسمبلی خاک چلے گی. آپ کے سامنے 50 سیکیورٹی کے اہلکاروں کے حصار میں تقریر کی لیڈر اپوزیشن نے، اور اس کے باوجود وزراء نے ڈیسکوں پر کھڑے ہو کر کتابیں ماری. یہ آپ کے سامنے ہوا ہے. اس کی مثال ہے کوئی پاکستان کی تاریخ میں؟ ڈیسک پہ کتابیں مارنا غلط ہے. آپ ڈیسک پہ ضرور ماریں. میں نے جب وہ کتابیں آپ ڈیسک پہ، آپ کے ممبران کی لڑائیاں بتاؤں جو یہاں پہ ہوئی ہیں. میں نے خود لڑائی کی ہے. آپ بھی اس میں شامل؟ میں نے خود لڑائی کی ہے. میں دیکھیں جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں یہ بات ہوتی ہے. آپ نے جب آپ تیاری کر حکومت کے وزراء ڈیسک پر کھڑے ہو کر بھاری بھرکم کتابیں اپوزیشن لیڈر کو ماریں جب وہ تقریر کر رہا ہو، یہ مثال نہیں ہے. ٹھیک. جب لیڈر دا ہاؤس خود کھڑے ہو کر گالی نکالے اور اسپیکر کچھ نہ کرے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تمام پارلیمانی قدریں پامال ہوئی. پچھلی اسمبلی نے زیادہ خراب کیا. پچھلی میجورٹی اسمبلی نے. یہ میجورٹی اسمبلی صحیح تھی. یہ میجورٹی اسمبلی، یہاں تو اسمبلی تھی نہیں نا، اپوزیشن تھی نہیں. چھوٹی سی ایک اپوزیشن رہ گئی تھی 15-20 لوگوں کی. کون تھا اس میں؟ جو بھی لوگ اپوزیشن آپ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے والے ہیں. اب نہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ آ جاتے ہیں، لیکن اپوزیشن نہیں تھی. ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. اپوزیشن کرتے وہ اٹھ کے گھر چلے گئے. کرنا چاہیے تھا. یہ بات ٹھیک ہے. سیاست صرف اقتدار کا نام. لیکن جو قانون سازیاں ہوئی ہیں پچھلے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں؟ دیکھیں میں قانون سازی جب اسمبلی پاس کر دے، 2 ہاؤس پاس کرتے ہیں، وہ قانون بن جاتا ہے. 60-70 بل جو آئے ہیں جو آپ کے اپنے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ آپ نے تو پڑھا بھی نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب یہ قوانین آئیں ان پر ڈیبیٹ ہو. آپ کے ٹائم نہیں ہے آپ ساری رات ڈیبیٹ کریں، 2 دن ڈیبیٹ کریں، تاکہ اس کے بارے میں جو ابہام ہے وہ دور ہو جائے. ہم بدقسمتی سے اجرت میں رہتے ہیں اور اجرت میں بل پاس کرتے ہیں، اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے. اجلت کیا تھی اس دفعہ؟ کون سا ایسا پبلک انٹرسٹ قانون آیا ہے جس کے اوپر آپ کو دیکھ کر لگے کہ یہ قانون لوگوں کو بڑا فائدہ دے گا؟ 50-60 قانون. میں نے تو یہ اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ ہمارے جب سے پاکستان بنا ہے قوانین دیکھ لیں. اگر ایک قانون عوام کے لیے بنا ہے تو 100 حکومت نے اپنی سہولت کے لیے بنائے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم قوانین بناتے ہیں کہ حکومت کس طرح اپنا کام بآسانی کر لے. ٹھیک ہے. یہ بدقسمتی ہے. میں اس بات سے بھاگ نہیں سکتا. نہیں، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خود کہا ہے اسمبلی کے اندر یہ بدقسمتی ہے. یہ ہمیشہ ہر حکومت یہ کرتی رہی ہے، جلدی رہتی ہے قوانین پاس کریں. بھائی لوگ بات کریں گے تو کیا کوئی قیامت آ جائے گی؟ بات کرنے دیں لوگوں کو. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے پارلیمانی نظام کو سمجھا نہیں. پارلیمانی جو پارٹی ہوتی ہے، چاہے وہ حکومتی ہو یا اپوزیشن کی ہو، وہاں پر قوانین کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پہلا ان کا فیز وہاں پر ہوتا ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں ممبران. اس کے بعد وہ ہاؤس پر آتا ہے. ہاؤس میں فلور پر بات ہوتی ہے، پھر کمیٹی میں جاتا ہے، وہاں ڈسکشن ہوتی ہے، پھر ہاؤس میں آتا ہے. دونوں ہاؤسز میں یہ طریقہ کار ہے. لیکن یہاں پر نہیں فالو ہوا. یہاں پر بل آیا جی پاس کر دیں. یہ ہوتا رہا، ماضی میں ہوتا رہا. اچھی پریکٹس نہیں ہے، بری بات ہے.
اور ڈنڈے کے زور پہ کرایا گیا سارا؟ نہیں، ڈنڈے کے زور میں قوانین نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ میں نے کہا اجرت میں آپ ماضی میں دیکھ لیں سب ایسے ہی ہوتا رہا ہے. بدقسمتی ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے پارلیمانی نظام کو. 16 ماہ کی حکومت سے مطمئن ہے آپ؟ چلیں اسمبلی تو اپنی نہیں، جگہ حکومت سے میں مطمئن نہیں ہوں. کیا خرابیاں تھی اس میں؟ فیصلے نہیں ہوئے. کیا فیصلے کرنے میں فیصلے نہیں ہوتے تھے. کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ ہر روزمرہ کے فیصلے ہوتے ہیں. شہباز صاحب ایک ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا جس سے تمام مسائل دور ہو جاتے ہیں. شہباز صاحب انکمپیٹنٹ ثابت ہوا؟ انکمپیٹنٹ کی بات نہیں ہے. ہر آدمی نیب سے ڈرتا. وزیراعظم سے لے کر کابینہ تک، کمیٹیوں تک، سیکرٹریوں تک، ہر آدمی نیب سے ڈرتا تھا کہ میں نے یہ کیا مجھے نیب پکڑ کے لے جائے گی. اس لیے فیصلے نہیں ہوتے تھے. عمران خان کے ساتھ قوانین بدل دیے، اب تو آپ نے نیب بھی اپنی مرضی کے مطابق کر دیا. نیب مرضی کا نہیں ہے. جب تک نیب ختم نہیں ہوگا آپ کی حکومت نہیں چلے گی. تو اتنے قانون بنائے تھے کہ بھی بنا دیتے. میں بالکل اس کے حق میں پہلے دن سے کہہ رہا کون خلاف تھا اس کے؟ مجھے نہیں پتا. حکومت نے نہیں کیا. 5 ترامیم کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آج فرق پڑا سر، کتنے کیس ختم ہو گئے نا جی. یہ تو نہ کہیں فرق تو پڑا نا، اپنے کیسز ختم ہو گئے نا. نہیں، کوئی کیس ویسے بھی نہیں تھے. کون سا کیس ختم ہوا؟ اور سر ان کا وہ ٹیٹیوں کا کیس ختم. ہر کیس میں جا کے پلی لی گئی ہے سر، اب یہ لاگو نہیں ہوتا. وہ نیب کا کیس نہیں تھا، وہ ایف آئی اے کا کیس. ایف آئی اے کا کیس تھا. وہ لاہور ہائی کورٹ میں تھا. میرے پر آج بھی 2 کیس موجود ہیں. ایک اکاؤنٹ معافی چاہتا ہوں ایف آئی اے کا تھا، ٹی ٹی نیب کیس تھا سر. مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک یہ ادارہ ختم نہیں ہوگا آپ کی حکومت نہیں چلے گی. یہ عمران خان کی حکومت نے یہ ثابت کر دیا، اور اس حکومت نے اس پر مور لگا دی ہے کہ جب تک نیب رہے گا کوئی افسر، کوئی نظام کے اندر فیصلے نہیں کر پائے. اس میں ایک اور مور بھی لگی ہے کہ جو حکومت میں آتا کہتا ہے نیب کہیں نہیں جائے گا کیونکہ میں نے اپنے مخالف کے خلاف استعمال ہی نیب کو کرنا. جی، اگر یہ سوچ ہے تو بالکل غلط اگر ہے یا ہے سوچ ہے تو غلط ہے. وہ کہہ دیں ہے یہ سوچ، مان تو لیں. میں نے دیکھی نہیں ہے، کسی نے ایسے ذکر نہیں کیا، لیکن قانون ختم نہیں ہوا جو کہ آپ لوگ سارے تقریریں کرتے تھے کہ ختم ہونا چاہیے. یہ ایک سوچ رہتی ہے، یہ ایک انسانی فطرت ہے. کسی نے کہا ہوگا اور ضرور یقیناً کہا ہوگا کہ ہم نے کل بھگتا اب اس کو بھگتنے دیں. یہ انسانی فطرت ہے. اور یہ جو ساری قانون سازیاں کی ہیں، یہ نیب چھوڑی ہے، آپ پہلے بھی یہاں جا بیٹھ کر کہہ چکے نا کہ آپ ہی کے خلاف استعمال ہونا سب. یہ تو ہوگا جب بھی آپ قانون بنائیں گے جو درست نہیں ہے، جو کالے قانون ہیں، اس کا نقصان ہمیشہ سیاستدان کو ہی ہوتا ہے. یہ ہماری یہ پوری تجربہ ہے اس معاملے میں کئی اشروں کا کہ یہ ہوا ہے. نیب بنا تھا آپ کے سامنے، خود کو ختم کر دیتے تو آج تک یہ تکلیف نہ ہوتی کسی. یہ میاں صاحب کی واپسی پچھلے 4 سال سے ایک موما بنی ہوئی ہے. مطلب دھمکیاں روز، وہ شیر آیا کی دھمکی روز لگتی ہے. شیر ہے کہ آنے کا نام نہیں لے رہا. میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پچھلے 3-3.5 سال سے ہر ایک نے کھڑے ہو کے کہا، سوائے میرے، آپ نے کہا علاج کرائیں گے تو آئیں گے. جی، وہ علاج کون سا تھا؟ علاج ہو رہا ہے، علاج کروائیں گے تو آ جائیں گے. آپ کہتے ہیں آپ کو زیادہ پتا مریم نواز صاحبہ سے. انہوں نے کہا جان کی گارنٹی دیں کل آ جائیں گے. نہیں، جان کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن علاج ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. میں آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلے یہ سن لیں کہ بیانات کس قسم کے آتے رہے. نواز شریف واپس آ رہے ہیں. نواز شریف کو جو ہم جانتے ہیں وہ رکنے والا نہیں ہے. میاں صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے. میاں صاحب کے لیے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے. اگر وہ کل کمپلیٹ ہو جائے تو کل آ جائیں گے. نواز شریف اسی سال آ رہا ہے. بہت جلدی واپس آئیں گے، وہ بھی آنے کو بے چین ہے. یہ میں بتا دوں انشاءاللہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. میاں نواز شریف وہ جلد سے جلد پاکستان آئیں گے. میری مسکراہٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، انشاءاللہ آ رہے ہیں. نواز شریف عید کے فوری بعد پاکستان انشاءاللہ آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ضرور پاکستان آئیں گے. ستمبر میں وہ انشاءاللہ آ رہے ہیں. میاں نواز شریف کی واپسی میں ابھی کچھ دیر بھی باقی نہیں ہے. نئے ہفتوں کی میں بات نہیں کر رہا، تو میں تو دنوں کی یا 2-4 ہفتوں کی بات کروں گا. میاں نواز شریف انشاءاللہ بغیر کسی پرابلم کے مستقبل قریب میں پاکستان واپس آئیں گے. کہ نیکسٹ الیکشن کا مین جو ہے اس کو لیڈ میاں نواز شریف کریں گے. دسمبر میں آ جائیں گے، جنوری میں. تو الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ تشریف لائیں گے. نواز شریف آ رہا ہے. واپسی کب ہوگی؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے انشاءاللہ. دنوں کی بات ہے، ہفتوں کی بات ہے. مہینے جنوری آئے، ستمبر آئے، اکتوبر آئے. وہ شیر آن تو نہ ہی نہیں لے رہا. یقیناً میرے تمام بھائیوں بہنوں کو شرمندگی ہوگی اپنے اس کہے پر. آج کل ٹی وی کا دور ہے، سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. تو میں ہمیشہ سب یہ معاملہ جاوید لطیف صاحب میں ڈال دیتا ہوں. اگر کوئی جانتا ہے تو وہ جانتے ہیں، یہ شعبہ ان کے پاس ہے. کیونکہ پچھلے 3 سال سے وہی جانتے ہیں. جی وہی جانتے ہیں. وہی تاریخیں بھی دی جا رہے ہیں. ان کو ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کرتے کرتے 12 مہینے چلا گئے. 3 سال خود بڑی شرمندگی ہے. اب وہ تاریخ نہیں دیتے. کیا کہتے ہیں؟
وہ کہتے ہیں کہ جلد آئیں گے الیکشن سے پہلے. وہ کہتے ہیں چلو تاریخ نہیں دینی چاہیے. کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں کیوں نہیں آتے اس کا جواب وہی دیں گے, لیکن میں جو جہاں تک میری نالج ہے ان کا علاج ہو رہا ہے, وہ علاج کروا کر آئیں گے, مکمل ہوگا تو آئیں گے. خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی بعض لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے. ہم اس قسم کا رسک جب تک وہ زیرو پہ نہ آ جائے تب تک یہ رسک نہیں لیں گے. میری اسیسمنٹ کے مطابق تو زیرو رسک میں اب کوئی اور کمی رہ نہیں گئی. انڈیا کا جو رویہ رہا ہے میاں نواز شریف کے ساتھ, اس کو زیرو پہ لا کے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے, آپ کو بالکل اس بات کی تسلی اور زیرو رسک ہو جاتا ہے. وہ اپیلیں جو پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں, ان کا اپیئر ہونا وہی باقی ہے. میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایسا گرج نہ کوئی کیری کر رہا ہو سکور سیٹل کرنے کی یا کسی اور کا سکور سیٹل, زیرو رسک نہ ہو. دیکھیں یہ ان کی رائے ہے. زیرو رسک کیا ہوتا ہے؟ نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے جب الیکشن کے دوران آپ نے تاریخ پیچھے کر کے کنوکٹ کیا, جج کو بلیک میل کر کے, اس حقیقت ہے نا, پھر بھی آ گئے تھے. تو یہ میرے بھائی, میں ان سے ہمیشہ گزارش کی ہے کہ ٹی وی پر یہ بات مناسب نہیں ہے. میاں صاحب کو اس وقت جو قانون ہے اس کے مطابق جو بھی کارروائی کرنی ہے ہائی کورٹ نے اس کو کرنی پڑے گی, لیکن میاں صاحب کے جو اپیلز لگی ہوئی ہیں ان کا فیصلہ کرنا پڑے گا. حالانکہ وہ آئیں گے, اپیئر ہوں گے, تو اپیئر ہوں گے, سرنڈر کریں گے کورٹ کو, کورٹ فیصلہ کرے گا. ایک بات ویسے ہی بتا دیں, لوگ آپ کے جاننے والے سننا چاہتے ہیں. شاہد صاحب کہتے ہیں بیمار ہیں, نہیں آ رہے. مریم بی بی کہتی ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بیمار ہیں, میں کہہ رہا ہوں علاج کروا رہے ہیں. اس کا مجھے علم ہے کہ ان کا علاج ہوتا ہے, علاج کروا کر وہ آئیں گے. یہ فیصلہ سیاسی علاج ہے یا نہیں, یہ علاج ہے, کیونکہ اس کی رپورٹ باقی ساروں کے بیانات تو زیادہ سیاست کے گرد گھومتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا زندگی کی گارنٹی دیں, کل کی فلائٹ سے واپس. وہ بھی سنا دیتا ہوں. وہ آپ نے سیاسی بات کی ہوگی تو سیاسی جواب ہی آئے گا نا. میں تو ایک سوال سیاسی نہیں ہوتا, سوال یہ ہوتا ہے میاں صاحب واپس کب آئیں گے. سوال جب ان سے انہوں نے کیا کہا, آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے, ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. ان قاتلوں کے ہاتھ میں ان کی زندگی نہیں ہوگی. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. بیٹی کہتی ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. وہ حکومت تحریک انصاف کی تھی, 16 مہینے آپ کی حکومت رہی ہے, اس میں بھی ان کی زندگی کو خطرہ رہا ہے. حکومت کیا تو جی زندگی کو خطرہ مطلب کہ علاج ہو رہا ہے, علاج ہوگا تو یہ تھوڑا گارنٹی آپ دے دیں کہ علاج کے بغیر ان کا کام کوئی تشویش پریشانی نہیں ہوگی تو آ جائیں گے. میں نے دینی ہے سر. نہیں آپ مانگ رہے ہیں نا کہ آ جائیں. میں نے یہ کہا کہ وہ علاج کروا کر آئیں گے. آئی ڈونٹ ہیو این ایشو. وہ تو مسئلہ یہ کہ پچھلے 3 سال سے سن ہی رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں. میں تو صرف پوچھ رہا ہوں کہ اب تو الیکشن بھی اناؤنس ہو گیا, کیئر ٹیکر آ گیا. میں نے آپ کو بتا دیا جب علاج مکمل ہوگا تو آ جائیں گے. لیول پلینگ فیلڈ تو مل گئی ہے نا. کون سی لیول پلینگ فیلڈ؟ عمران خان جیل میں ہے, تحریک انصاف. لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کو تننا جا رہا ہے. آپ نے تاحیات نااہل کیا ہوا ہے. کون سے قانون کے تحت؟ یہ ختم کریں. وہ تو ختم ہو گیا نا آپ لوگوں. کوئی ختم نہیں ہوا. سو میاں صاحب نہیں لڑ سکتے الیکشن. آج ابھی تک تو ختم نہیں ہوا نا. سپریم کورٹ کا فیصلہ قائم ہے. سپریم کورٹ کو خود ریویو کرنا چاہیے اپنے فیصلے کو. تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ قانون تھا انہوں نے اس کو نکال دیا, قانون ختم کر دیا. یہ قانون بننا تھا. سو میاں صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے. تاحیات ہیں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن جو کم از کم جو نظر آتا ہے وہ تاحیات نااہل ہیں. تاحیات نااہلی کون سے قانون کے تحت ہوئی ہے کسی کو علم نہیں ہے. کوئی قانون ہے, آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے تو نہیں پڑھا, سپریم کورٹ نے پڑھا ہے. وہ 62(1)(f) کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ نے. تشریح کی ہے تو پھر باقیوں پہ بھی لگائیں. پھر عمران خان پہ بھی وہی لگتا ہے. میاں صاحب نے تو 20,000 درہم نہیں لیا تھا نا. یہاں تو اربوں کے معاملات ہیں. کس کے؟ اربوں کے معاملات ہیں, یعنی بہت سے پیسے ڈکلیئر نہیں ہوئے. وہ تو آپ نے بھی کون سے ڈکلیئر نہیں ہوئے عمران خان کے پیسے؟ جو بھی فیصلہ آیا ہے کورٹ کا سارا موجود ہے. آپ نے پڑھا ہے؟ میں نے کہا نا, میں نے پڑھا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انصاف کے اس ڈبے میں نہیں لکھا, اس ڈبے میں لکھنا چاہیے تھا, جو کہ اب سارے آپ کی مثالیں دے رہے ہیں کہ شاہد صاحب آپ بھی نائل ہو جائیں گے اس کھیت. مجھے کر دے نائل. انہوں نے کہا میں نے گفٹ دے دیے, قیمتی تحائف دے دیے. انہوں نے کہا جس ڈبے میں لکھا جانا چاہیے تھا کہ میں نے گفٹ دیا, آپ نے اس ڈبے میں کیوں نہیں لکھا. آپ نے بھی کہا کہ میں نے گھڑیاں گفٹ کر دی اپنی خاندان کو اور دوستوں کو. یہ 2 چیزیں آپ نے کہی. آپ نے اس ڈبے میں نہیں لکھا. آپ کی میں ریٹرن منگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں, جو فارم بھی آپ نے دیا اس میں آپ نے نہیں لکھا. مطلب اہل آپ بھی نہیں رہے. نائل کر دینا. میاں نواز شریف نائل ہو جاتے ہیں اس کھاتے میں.
میرے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کس قانون کے تحت تاحیات نااہل کی ہے؟ میں نے لیول پلینگ فیلڈ پہ آ گئے تھے. میں لیول پلینگ آپ نے کہا عمران خان کی اربوں روپے کی کرپشن ہے. میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا. کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, ان کو کورٹ نے نواز شریف صاحب کا ہی فیصلہ کیا تھا نا. کس بات کا؟ وہ تاحیات نااہلی. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کون سے قانون کے تحت کیا تھا؟ وہ قانون تو ہے نہیں. 62(1)(f) سر. 62(1)(f) میں کہاں پر تاحیات نااہلی لکھی ہوئی ہے؟ آپ نے پوچھا تھا نا کتنی نااہلی, انہوں نے کہا تاحیات کا لفظ مجھے دکھا دیں, نہیں پاکستان کے ہمارے آئین میں دکھا دیں. یہ بہت بڑی بحث ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے, اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے. وہ لمٹ میرا خیال ہے جو 2/3 اکثریت آپ کے پاس آئے گی وہ لمٹ پارلیمنٹ سیٹ کر سکتی ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جس آپ نے کہا نا جس کو لیول پلینگ فیلڈ کا گھڑیاں انہوں نے دکھایا کہ میں نے 2018-19 کے 6 ماہ میں گھڑی بیچی, ادروائز وہ 2 لاکھ روپے ٹیکس دیتا, وہ کہتا میں نے 94 لاکھ روپے ٹیکس, یہ میں نے ٹیکس جمع کرایا کیپٹل گین ٹیکس. انہوں نے کہا اس ڈبے میں کیوں نہیں ڈالا, یہ انہوں نے کہا ایسٹ میرے پاس ہے نہیں, انہوں نے کہا ڈکلیئر کیوں نہیں کیا, انہوں نے کہا ایسٹ کوئی نہیں. اس کا جواب کر دیں نا, اس کا جواب دے دیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جواب دیا, عدالت نے حق دفاعی نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاحیات نااہلی جو ہے اس کی تشریح کر دیں. کہہ دیں کہ لیول پلینگ فیلڈ پہ آ گیا سر, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر لیں. لیول پلینگ فیلڈ, چلو بریک کے بعد کرتا ہوں لیول پلینگ فیلڈ کی بات. کیا آپ لیول پلینگ فیلڈ ہے, لیکن ایک اس سے پہلے جانے سے پہلے مری میں ایک آپریشن ہو رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. جی مری میں ایک NHA نے کیا ہے, ایک انتظامیہ نے کیا ہے, اور یہ ٹھیک ہو رہا ہے آپریشن. میرا علم ہے یہ دونوں جو ہیں یہ کورٹ کے آرڈر پہ ہیں, ہائی کورٹ کے آرڈر پہ ہیں. میں نے بھی انتظامیہ سے بات کی ہے, پچھلے 2-3 ہفتے سے بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, جج صاحب نے بلا کر کہا ہے کہ آپ یہ بلڈنگیں ڈیمولش کر کے جو تجاوزات ہیں ختم کر کے ہمیں رپورٹ دیں. سر لیکن اس میں بہت سارے لوگ جن سے میں آج ابھی بھی مری گیا تھا, بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کی کمیٹی نے نقشے پروف کیے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں یہ بنا سکتے ہیں. کس کی کمیٹی نے؟ اور جو آپ کی وہ ہے کمیٹی سے مراد سرکار جو آپ نہیں سرکار نے جی نقشہ پروف کرتی ہے نا سرکار. جی نقشہ پروف کیا, انہوں نے گھر بنائے, کروڑوں اربوں روپے لگا دیے اس جگہ پہ, اب آ کے کہتے ہیں غیر قانونی. ایسی بات ہے تو غلط ہے, لیکن اس کو پکڑے گا کون؟ جی اب دیکھیں عدالت کے آرڈر ہیں, انتظامیہ کیا کرے؟ اگر کسی کے پاس ہے تو عدالت چلا جائے, دکھا دیجیے میں نے یہ نقشہ میرا اپرووڈ ہے, میں نے یہ نقشہ دیا تھا اپرووڈ ہے. سر یہ تو دیکھیں اب لوگوں کی چیزیں, اب بلڈنگ تو ٹوٹ گئی. میں ان کے ساتھ ہوں جن کے بلڈنگز ہیں, لیکن اگر کسی نے ناجائز بلڈنگ بنائی ہے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اور جس کی جائز ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے بالکل حاضر ہوں. جس کی جائز بلڈنگ ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ کتنے فٹ کا ہے؟ 66 فٹ کا تھا سرکار نے اس ٹائم NHA نے کہ 66 فٹ کے اندر بلڈنگ نہیں ہوگی. یہ 2-3 باتیں ہیں نا, ویلی سائڈ اور ہل سائڈ کا فرق ہے نا. نہیں, ایک پہ 66 ہے, ایک پہ 98 فٹ ہے. یہ بات اس کی نہیں ہے. جو مری میں ہو رہا ہے اس کا تعلق اس معاملے سے نہیں ہے. یہ جو میونسپل کمیٹی کی حدود میں بلڈنگز بنی ہیں یہ ان کی بات ہے. جو وہاں پر ہوا جو موٹر وے کے ساتھ وہ 66 فٹ کا معاملہ تھا. باقی وہ ایک بلڈنگ تھی جو 66 فٹ کے اندر تھی, وہ بھی نوٹس دینا چاہیے تھا. جس طرح وہ ہوا وہ غلط ہوا, کیونکہ جو مالک تھے وہ خود اس کو ہٹانے کو تیار تھے. میری ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم وہ ڈیمارکیشن کر دیں, ہم ہٹا دیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ناظرین. اس میں جو چیز دیکھنے کے ایسے شاہد صاحب نے کہا, اور اکثر ایسا ہوتا ہے, یہ یہاں اسلام آباد میں ایک بلڈنگ تھی جس وقت بن رہی ہوتی ہے اس وقت نہ کمیٹی نہ NHA نہ انتظامیہ نہ حرکت میں آتے ہیں, نہ اس چیز کو روکتے ہیں. جب چیز بن جاتی ہے, نقشے پروو ہو جاتے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ انلیگل ہے. اگر آپ کا خیال ہے کہ انلیگل ہے گرائیں, لیکن پھر ان لوگوں کو بھی پکڑیں جنہوں نے اس کو اپروو کیا تھا, جس نے نقشے اپروو کیے تھے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاہد خاقان بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے تھے جی. وہ مریم نواز صاحبہ بھی بڑی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہی تھی, آج آپ نے بھی بات کی ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ کی؟ یہ جو انجسٹسز ختم کی جائیں, آپ کے ساتھ انجسٹسز ختم کی جائے یا کسی اور کے ساتھ انجسٹسز کی بھی جائے؟ نہیں, کی جانے سے 2 انجسٹسز سے انجسٹس دور نہیں ہوتی. آپ کا خیال میں جی آپ نہیں, میرا خیال نہیں ہے. دیکھیں عمران خان صاحب اس ملک کے وہ وزیر اعظم تھے جو دعوے کرتے تھے, کریڈٹ لیتے تھے کہ میں نے لوگوں کو اندر کیا ہے, ہر آدمی کا, اور ہر اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوا بغیر چارجز کے.
یہ بھی ہوا. اب تو عمران خان صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ نیب قانون کافی ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. اگر اوریجنل نیب قانون ہوتا تو دیکھتے کہ کیا ہوتا ان کے ساتھ. کیا ہوتا اندر بغیر آلریڈی اندر اور کتنا اندر چلا جاتا ہے. اندر کی بات نہیں ہوتی. آپ پہ جو تفتیشیں ہوتی ہیں, جو آپ نیب کے کسٹڈی میں رہتے ہیں, 90 دن کا ریمانڈ لوگوں نے بھگتا ہے, یہ باتیں بڑی ناانصافی کی ہوتی ہیں. عمران خان صاحب تو گھر میں لیٹے رہے نا. بہرحال میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ آپ نے بھی دیکھا پچھلے دنوں میں کتنے لوگ گرفتار ہو کے اندر رہے ہیں جی, کتنے, ہر کوئی تو اندر ہی رہا ہے. شاہ محمود قریشی, اسد عمر, فواد چودھری, شریار افریدی, آج اس کی ضمانت ہوئی, علی محمد خان, آج شندانہ گلزار کی ضمانت ہوئی, شیری مزاری, ملکہ بخاری. میں تو اچھی بات ہے جی, ضمانت 9 ضمانتیں, نیب کے کیس نہیں تھے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کی بیل ہو گئی اور باہر سے پکڑ کے لے گئے کہ آپ اس کو کسی اور کیس میں پکڑنے لگے ہیں؟ 3 MP ہوتا ہے ایسے. میاں نواز شریف اپنے شہباز شریف کے ساتھ ہوا تھا, ایک کیس نے دوسرے میں ڈال دیا. یہ نیب کے کیس نہیں تھے, یہ نہیں ضمانت کے بعد تو نہیں ڈالا تھا نا. ضمانت کے ان کو بلایا کسی اور کیس میں تھا, گرفتاری کسی اور کیس میں ڈالی, ایک اور میں ڈالی, پھر جب ضمانت ہوئی تو پھر گرفتار کر لی. وہاں ضمانت ہوتی ہی نہیں تھی. اچھا ہاں, یہ فرق تھا. وہاں پہ ضمانت بھی ہوتی تھی, یہاں ضمانت ہو جاتی ہے تو ضمانت کے باوجود گرفتار کر لیں. سو واٹ از دا ڈفرنس؟ ڈفرنس یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان قوانین کو ختم کیا کریں, یہ پروٹیکشن دیا کریں. ہمارے ٹائم ہوتا تھا, صاحب نے نیب رکھا, ہم نے بھی رکھا ہوا ہے, کل اب سب کے خلاف استعمال ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ وہ کرتے تھے, آج آپ ان کے ساتھ وہی کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے وہ نہیں کیا. میں اسے سزا سنا چڈی, 3 سال سے اندر ہے. وہ کون چیئرمین تحریک انصاف, پوری پارٹی اندر ہے, ان کے خلاف پارٹی توڑ رہے ہیں. وہاں پر آ کے اپنا دفاع کرتے, وہاں دفاع نہیں ہے. جج, جہاں تک میری نالج ہے, جج کہتا رہا کہ آئیں اپنا دفاع کریں. آپ نے کہا نہیں, میں پیش ہی نہیں ہوں گا. انہوں نے گواہ کی لسٹ دی کہ یہ ہمارے گواہ. جج کہنا آدھے گھنٹے کے اندر لا کے انہوں نے کہا کراچی بیٹھنے کا. سب باتیں ہیں تو ان کو اپیل کا حق مل جائے گا ہائی کورٹ میں, وہاں پر ریلیف مل جائے گی. تو آپ لوگ جب آپ کو سزا ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں عدلیہ بک گئی, ہمیں لوٹ لیا, برباد کر دیا. دوسرے کو کہتے ہیں یار جاؤ نا, ضمانت ہے نا تمہارے پاس. تو یہی ہوتا نا اس میں. جج خود کہہ کے گیا میں بلیک میل. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب ہماری باری ہو؟ سر ایک جج ہے نا آپ کے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہوتا ہے, جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وہی ادھر ہو رہا ہے. آپ کو خالی مسئلہ یہ ہمارا فائدہ ہے, اس کو چلنے دیں. آج تہیہ کریں کہ ہم ان قوانین کو ختم کریں گے جو غلط قانون ہے. آپ ہی کی حکومت تھی نا, آپ بھگت چکے ہیں. آپ نے کہا بھگت دیا. سے پہلے 3 سال 8 مہینے ان کی حکومت تھی, انہوں نے دل سے لگائے رکھا. ہم نے بھی دل سے لگایا ہوا, تائیت والے لوگ تھے, ہم نے بھی دل سے لگائے ہوئے. پھر ہم بھگتیں گے, سارے بھگتیں گے, ہم بھگتیں گے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمیں عادت ہوگی ان باتوں کی. کہتا ہوں ساڑی بیماری آ جانی ہے, کر سکھا. یہ ہونا ہی ہونا ہے, یہ ہونا ہے. جب آپ غلط قانون رکھیں گے بکس پر, ہمیشہ یہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گے. یہ بتائیں کہ سر یہ گورنمنٹ فیشسٹ گورنمنٹ تھی؟ کون سی؟ عمران خان آپ کی؟ وہ فیشسٹ گورنمنٹ تھی, میں معذرت سے کہتا ہوں. وہ بالکل تھی. آپ کی گورنمنٹ فیشسٹ؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. فیشسٹ فیشزم کی گنجائش نہیں ہے. فیشسٹ گورنمنٹ کرتی کیا کیا؟ فیشسٹ گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتی ہے, جس طرح آپ کے ساتھ ہوا. اور آج تو جیل میں کوئی نہیں ہے. آج جیل میں صوبائی حکومت کا معاملہ ہے, ان سے پوچھ لیں جو کچھ ہوا ہے 9 مئی کو. اس کے بعد 9 مئی کے بعد آپ کی ذمہ داری تھی, ایک ایسا واقعہ ہوا ہے, میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, جس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں نظیر نہیں. ریڈ لائن کراس. ریڈ لائن نہیں ہوتی. آپ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ حکومت کی تنصیبات پر اور خاص طور فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہو. یہ بات درست ہو گئی. اب آپ ان کو پروسیکیوٹ اگر نہیں کریں گے تو یہ پھر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. جو لوگ ذمہ دار ہیں آپ نے گرفتار کیا, آپ کو جو لوگ گھر بیٹھے تھے ان کو کیوں گرفتار کیا؟ پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. جو لوگ گھر میں گرفتار کیا تو غلط کیا ہے. ان کو میں کہہ دیتا ہوں نا. ایک تو آپ نے گرفتاریوں کا کہا, یہ ڈیٹیل ہو جائے گی. گرفتاریاں آپ نے کہا گرفتاریاں کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہم نے آپ کو کہا آپ نے بڑی گرفتاریاں کس نے کی ہیں, کس نے کی ہیں؟ سر جنہوں نے آپ کی تھی وہ ادھر ہی وہ کر رہے ہیں. آرام سے جو آپ کی کرتے تھے وہی ٹھنڈے ہو جائے. گرفتاری کس نے کی ہے؟ کس کی؟ جن لوگوں کی انتظامیہ 3 MPO. میرے بھائی انتظامیہ کہاں کی؟ کوئی اسلام آباد, کوئی پنجاب کی. اسلام آباد انتظامیہ جو کی ہے سب ریکارڈ پر موجود. آج بابر ستار کا فیصلہ دیکھا آپ نے؟ ججز نے 3-4 کیس میں فیصلہ دیا. اب اگر کسی نے گرفتار کیا ہمارے اتنے فیصلے دینے کے بعد تو پھر جانے. اور بہت اچھا فیصلہ ہے, میں اس فیصلے کی تائید کرتا ہوں. لیکن گرفتاریاں جو ہوئی ہیں وہ کس نے کی ہیں؟ اور ڈی سی میں
میں دیکھیں میں کسی کو دفاع میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں, ڈی سی پہ حقیقت بیان کر دیں نا سر. ڈی سی کے اوپر لگا رہے ہیں توہین عدالت. یہ جسٹ فار یور انفارمیشن پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے فیصلہ دیا علی محمد خان کے خلاف. انہوں نے کہا ڈی سی اگر اس کو آپ گرفتار کیا پھر تمہارے پہ عبرت نشانے بنائے. وہ سر میں یہ پوچھ رہا ہوں, گورنمنٹ ہے پنجاب میں, انٹرم گورنمنٹ ہے, میری گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, یہ بتائیں ایک تو ہوگی گرفتاریاں, دوسرا کیا ہوتا تو شہباز صاحب فیشسٹ ڈکلیئر نہیں کیا. اچھا نہیں ایک آپ نے کہا کلیئر کر دینا کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ فیشسٹ گورنمنٹ نہیں. فیشسٹ کی اگر ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ گرفتار ہوں تو فیشزم ہے, پیپلز پارٹی کے ہو تو فیشزم ہے, تحریک انصاف کے ہو تو فیشزم نہیں ہے. کسی کو گرفتار کرے بغیر وجہ کے تو فیشزم ہے, میں اس کے حق میں کہتا ہوں. لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو پھر کہہ دیں کہ نہیں تھی فیشسٹ گورنمنٹ. اور سر اسلام آباد سے آپ کی حکومت میں اسلام آباد سے کس کس کو اٹھایا؟ شہباز صاحب میں گنجائش نہیں ہے فیشزم کی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو. اچھا گرفتاریاں ہوتی ہیں فیشزم گورنمنٹ کے دوران, ایک وہ ہو گیا, اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے سر؟ قانون کی پرواہ نہیں ہوتی, اسمبلی کی پرواہ نہیں ہوتی, سب کچھ آپ کے سامنے جس طرح ہو رہا ہے جی. جیسے قانون پڑے آپ کے اپنے ممبر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں دیکھیں قانون سازی اور بات ہوتی ہے, آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, الیکشن نہیں کراتے آپ. حکومت کھڑے ہو کر, عمران ریاض کو پتا آپ کی طرح ایک حکومت کھڑے ہو کر گالیاں نکالے اپوزیشن کو, دنیا کی ہر گالی نکالے, اسپیکر چپ بیٹھا رہے, تقریروں میں نکالے, پرائم منسٹر کھڑا ہو کر نکالے, وزراء نکالے, انکریج کیا جائے کہ گالیاں دو, حملہ ہو جاؤ, یہ فیشزم ہوتا ہے. ٹھیک. اور عمران ریاض کدھر ہے آپ کو پتا؟ مجھے نہیں پتا کر لیں. یہ فیشزم نہیں ہے. نہیں, جس نے بھی گرفتار کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے, ان کو ریکور کرنا. ایک پوری لسٹ ہے کس کو مارا, کس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی. ارشد شریف کو جانتے تھے جی؟ ارشد شریف کو جانتا تھا. اس کو پاکستان چھوڑنے میں مجبور کس نے کیا؟ کس نے ایف آئی آر کاٹی؟ 15-20 ان کو عدالت کے پاس جانا چاہیے تھا. اس وقت حکومت کس کی تھی؟ آپ کی. پھر ذرا سوچ لیں, آپ کی, پھر دیکھ لیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف ہے لیکن حکومت شہباز شریف کی نہیں. حکومت کی بات نہیں ہے. جب ان کا قتل ہوا کہاں پر ہوا؟ اس کو پاکستان سے نکلنا کیوں پڑا سر؟ پہلے تو یہ بتائیں مجھے کس نے ایف آئی آر کاٹی اس کی؟ شہباز جتنے آپ کے دوست ہیں میری بھی اتنی دوستی ہو, ٹھیک ہے, میں ان کا رائے ان کا احترام بھی کرتا ہوں, رائے کا بھی احترام کرتا رہا ہوں. لیکن اگر کوئی مسئلہ تھا تو ایک عدالت آپ کے پاس جگہ ہے, جہاں پر جس ملک میں ہوا اس کی تفتیش صحیح ہونی چاہیے تھی. وہ آپ سب نے, میں معذرت سے کہوں گا, آپ سب نے سیاست کی نظر کر دی کہ کسی کو نیچا دکھایا جائے اس کے ذریعے. پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں کہ ارشد شریف کا ویزا ختم ہو گیا تھا دبئی کا, دکھانا پڑتا ہے کہ جناب اس کا 18 دن ابھی رہتے تھے دبئی میں جب اس کو نکلنے کا کہا گیا. جب ملک سے آپ باہر ہوں, سفر آپ کرتے ہیں, بالکل ان کی ایک امپارشل تفتیش آج بھی کروا لیں, یہ انٹرم گورنمنٹ ہی کروا لے تاکہ وہ ابہام ختم ہو جائے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر نہیں تحریک انصاف کے دور میں ہوا اس وقت بھی یہ فیشزم تھا, آج کے دور میں ہوا یہ اب بھی فیشزم ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم فیشسٹ نہیں ہیں, ہم اگر کریں تو ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے. اگر حکومت نے کیا ہے, حکومت نے کیا, حکومت نے کیا تو فیشزم, حکومت نے کیا اور آپ کی حکومت نے کیا. پھر آپ پرچہ درج کرا دیں, حکومت اس کو لکھ دیں, عدالت میں جمع کرا دیں. جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں نظر آئی. ٹھیک ہے, جو موسٹ باٹم ہے سب ہے, اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے. سر وہ تو میں بالکل جو کینیا میں ہوا وہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا, لیکن آپ ہمیں تو وہ پتہ چلے گا جو پاکستان میں ہوا وہ ہمارے سامنے. میں معذرت کہوں گا, آپ حضرات نے اسپیکولیشن کی نظر کر دیا. ہر شخص نے کچھ نہیں کہا, ارشد شریف صاحب کی موت کو اپنے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش. کسی نے کچھ نہیں کہا, صرف فیکٹس بتائے کہ یہ ہوا ہے, اس کی فیکٹس بتائیں تو میرے خیال آپ ایک رپورٹ کر لیں, اس پہ ایک اپنا پروگرام 2-3 کر لیں, سب رپورٹیں سب کے سامنے رکھیں. میں حقیقت سے میں چاہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کی جو موت ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے اور وہ حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے. اللہ خیر کرے. ہم اس کو اپنے مریم نواز اتنی خاموش کیوں آج کل؟ نہیں خاموش, دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاسی یہ سرکس نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر روز تقریر کرنی ہے, وہ اپنے کر رہی ہیں تنظیم سازی. ایک سوال پوچھتا ہوں سیدھا جی, از دیر آپ کی سوچ میں یہ ہے کہ کیا اگلا الیکشن کے بعد دیر از نو نواز شریف اینڈ دیر از نو عمران خان, کیا آپ کو لگتا ہے یہ ایسا نظام بن رہا ہے؟ یہ تو ایسی بات ہے, میں اس پہ اسپیکولیشن تو نہیں کیسا رہی کر سکتا ہوں. کیا سی پوچھ رہا ہوں آپ کو, نہیں کیا سا میں کرتا نہیں ہوں. اسی کو انالیسس کہتے ہیں. آپ میں آج کی بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی نااہل ہیں اور یہ بھی نااہل ہیں. سو دونوں نہیں ہو سکیں گے جب تک ان کی نااہلی دور نہیں کی جاتی. اب آپ کے پاس 4.5 مہینے ہیں, الیکشن کمیشن نے کہا کہ 4.5 مہینے لگیں گے, اس میں اگر عدالتیں نااہل کر دیں تو بہتر ہوگا. اگلا ٹکٹ لے رہے ہیں جی, ٹکٹ لینے لگے بس کا.
मरी हूं बादशाह पर गैसो तो मैं बसर कैसा ज्यादा कैसे जहाज से तो सुना अपना है बस अपनी कोई बेटा वरना कुछ अगला टिकट है इलेक्शन से मैंने कहा है कि इलेक्शन जो होता है मैं अगले इलेक्शन को आज बेमकसद समझता हूं। उसका कोई मकसद नहीं है, वो मुल्क के कोई मामला हल नहीं करेगा। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन ना करवाना उससे भी बड़ी खराबी है। लेकिन आज इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप और सबकी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को बामकसद बनाएं। इस मुल्क के मसाइल का हल का तरीका अगर नहीं करते तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं करते तो मैं सोचूंगा। इलेक्शन लड़ना हमारी मजबूरी है, ये फैसला हल्के के अवाम करते हैं। मैं अपना मुकदमा उनके सामने रख दूंगा कि मेरी ये सोच है, उसके बाद जो फैसला वो करेंगे। पार्टी टिकट देगी? पार्टी टिकट नहीं देगी तो नहीं लड़ूंगा पार्टी से। हाय साहब यहाँ बैठे थे, उन्होंने कहा कि जी घर जाके देखेंगे। मैं कहा अगर वो टिकट ना ले उनका घर जाके देखेंगे शायद साहब को टिकट। नहीं, टिकट जबरदस्ती कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैंने हमेशा पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा है, सवाई जो पहला इलेक्शन था आजाद जीते थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी जमात की है कि इलेक्शन को बामकसद बनाने की कोशिश करे, इस मुल्क के मसाइल के हल का जरिया बनाए। ठीक है, चले लेट्स सी हाउ इट गोज। इलेक्शन फरवरी में देख रहे हैं? आखिरी सवाल है, यस और नो? जी, इलेक्शन मेरा ख्याल है कि फरवरी के आखिर या मार्च के शुरू में होंगे, हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान भाई साहब मौजूद। देख लेते हैं ब्रेक और वापस आते हैं।